یہاں دفتر سے سائٹ پر جاتے ہیں تو شام ہونے لگتی ہے واپسی میں، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو شافی حضرات لوگ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے آگے ظہر کے لیے رکنا نہیں ہوتا، اور میں صرف ظہر پڑھتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ظہر ابھی فرض بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ایسا کیا تھا۔ بہرحال میں دونوں ملا کر نہیں پڑھتا اور عصر کا انتظار کرتا ہوں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عصر کے وقت گاڑی پھر سے میری نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ حنفی ہو لیکن ضرورت کے وقت آپ دوسرا مسلک فالو کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، حنفی مسلک میں اس طرح ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے ساتھ سفر میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم کے سامنے ہم ان چیزوں پر بحث کریں۔ اس صورتحال میں میری رہنمائی کریں۔ شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں۔ اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی۔ اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے۔ اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا۔ ہم نے شافی حضرات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عام معمول بنا لیا اس کا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اہل حدیث حضرات بھی عام معمول بنا لیا کہ جب بھی سفر کرتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ قضا کر کے نہیں ہے، بلکہ دو نمازیں صورتاً دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ بالکل ایک ساتھ ہو رہی ہیں، حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے۔ دونوں کے دلائل ہیں، جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں، امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو اس لیے اختلافی مسئلہ بھی، ان دلائل کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ان دلائل میں الجھنا۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، پراپر اس پر عمل کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو وہاں سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور اپنے وقت پہ پڑھی، اور پھر عصر داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی۔ تو جو تعویل وہ وہاں کرتے ہیں وہی تعویل امام حنیفہ باقی روایت میں بھی کرتے ہیں، اور بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو ایسے ہی موقع پہ ایک عام آدمی کا کام ہوتا ہے ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ طنز نہ کرے۔ تو اب آپ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے عراق میں شافعی مسلک زیادہ ہے اور حنفی بھی بہت ہیں وہاں پہ، لیکن شافعی زیادہ ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، واللہ عالم، حقیقت تو آپ ہی جانتے ہوں گے۔ تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بس چل رہی ہے، وہ ظہر کے وقت میں مسافروں کو ظہر اور عصر دونوں پڑھا رہی ہیں، پھر وہ عصر پڑھاتے ہی نہیں ہیں، مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی کے لیے وہ بس روکتے نہیں ہیں، نہ ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ڈرائیور بیچارہ کیا جانے ان چیزوں کو۔ تو اس لیے ایسی شدید مجبوری میں آپ شافعی مسلک کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مجبوری ہے، جہاں گاڑی رک جائے تو آپ پڑھ لیں نماز، نہیں رکتی تو آپ ظہر میں عصر شافعی مسلک کو فالو کر لیں آپ۔ فقہائے حنفیہ نے بھی اس کی گنجائش دی ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں اس مجبوری میں آپ اس مسئلے میں آپ امام شافعی کے مسلک کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مجبوری میں جائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، جیسے جہاز میں بعض دفعہ یا سفر میں بعض دفعہ ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے، پنجاب میں بعض دفعہ بس والے روکتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں نماز قضا ہونے کا شدید خطرہ ہو تو بہتر نہیں ہے کہ بالکل قضا کرنے کے بجائے آپ اس صورت میں امام شافعی کی رائے کو فالو کر لیں، وہ بھی مجتہد تھے، تو مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہ کریں اگر آپ کو ایسی شدید ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ اچھا بھائی، آپ سفر میں کر سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے آپریشن کرنے کے لیے آپریشن روم میں داخل ہو رہا ہے،
اس کو معلوم ہے کہ یہ آپریشن 3-4 گھنٹے پر محیط ہوگا اور درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا، تو جمع کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ہر ضرورت کے لیے آپ نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر افراتفری کی کیفیت ہو، بھاگ دوڑ کی کیفیت ہو، تو اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جس کو قصر کہا جاتا ہے۔ مغرب 3 رکعتیں ہی رہتی ہے، لیکن ظہر اور عصر اور عشاء یہ 2 رکعتیں ہو جاتی ہے، فجر پہلے ہی 2 رکعتیں عادی ہو جاتی ہے۔ تو قصر نماز کا مطلب ہے اس کی تعداد میں کمی کر لینا، وہ جمع کر کے کی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کو آپ نے اکٹھا پڑھ لیا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیا، یہ جمع ہے۔ اس میں بھی نماز کا وقت کم کر لیا آپ نے، اوقات 5 تھے، آپ نے 3 میں تبدیل کر لیا، اور ایسے ہی آپ نے رکعتیں کم کر لی، 2 رکعت 4 کے بجائے پڑھ لی۔ یہ آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں، مرض میں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور اس طرح کی، جیسے میں نے آپریشن کی مثال دی، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں کہ جن میں افراتفری میں بھاگنا پڑتا ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا گھر میں ظہر اور عصر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں، جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے۔ ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے۔ اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملایا، تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع صوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں۔ قرآن آدھا جی نمازاں وقت سر پڑھو، حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن سے میں اپنے دوستوں قرآن تو کٹ کے 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا اثر اتوں تک ہے زور میرے سامنے لیا، قرآن سے کھ بھی نہیں۔ قرآن نے آخیا وقت سے نمازاں پڑھو، وقت کتنے اے سارے دے سامنے گل جے کہ قرآن سے اگر وقت ہے گا نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے میرے سامنے لیا، اثر اتوں ہوتی تو مغرب اتوں تک جاتی ہے، لیاؤ قرآن مغرب اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی وقت تے پڑھو، بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں آ ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کھ وضاحت نہیں۔ وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا، نبی تو بغیر کھ نہیں پتہ لگنا وقت کیڑے اور کنی طرح دے آ، عام لوگوں لی وقت کیڑے آ، ضرورت والوں لی وقت کیڑے آ، جڑے بندے بالکل بے بس ہے انہاں لی وقت کیڑے، سارا سنت تو پتہ لگنا۔ دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو، وقت ہے کیڑے ہن پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو، بالکل ٹھیک ہے گل، مگر وہ وقت کیڑے قرآن سے ہے کہ بالکل کوئی۔ اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آندے قرآن سے 3 نمازاں دا ذکر باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے، وہ قسم دے آندے آؤ قرآن چکیے سر تے نمازاں 5 ہے نماز قرآن سے بخاؤ، باقی ٹھیک ہے قرآن چاہتا اقیم الصلاۃ لدلو کی شمس سے لاغا سکے لیل کہ دن چند تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو، 2 نمازاں، ایک دن چند تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن الفجر، ایک فجر کی نماز پڑھو، 3 نمازاں 3 پڑھ دے جو تھوڑے شہر چاہے جمعہ بھی اپنا وکھرا پڑھ دے بڑا اے سنت نہیں نہ مننی تو کھ بھی نہیں پتہ لگنا۔ بالکل تد میں تھوڑے سامنے یہ مضمون چنیا کہ رسول دی عظمت دل چ پیدا کرو، سنت دی قدر پیدا کرو، ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن دے خلاف، قرآن تیرے تو زیادہ ہو جانتا سی جے تے اتریا، اللہ نے وہ بھیجا ہی تل سی بھی تشریح کر۔ فرماؤں دے 13ویں مثال ترک سنت ثابت سید سریت المحکمہ فی جمع تقدیم و تاخیر بین الصلاتین للعذر، کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تو کٹھیاں کیتیاں جا سکیں دونوں طرح، پاویں اگیٹیاں اثر نوں زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نوں اثر ویلے لے جاؤ،
ਭਾਵੇਂ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤਕਦੀਮ ਤਾਖੀਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਤਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮਤ ਉੱਚੇ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਬੰਦ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 5 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, 4 ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਤੇ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ? ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਅਸਰ। ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਫਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ, ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ 4 ਰਕਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵਕਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਕਤ, 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪੜੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪੜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਕੁਰਾਨ 3 ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ 2 ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ थे सरगोदे, बहुत बड़ा शियार, मगर की करिए चंगे बंदे कोई नहीं जानता। उस आख्या शिया ने कसम खा ली है तिने पढ़िया करी, पढ़ते 5 ही मगर कट्ठियां करी। वो आंदा वो समझदा भी जुदियां जुदियां पढ़ लियां तो शिया नहीं होना, सुन्नी बन जाना। आंदा ना मुरादो तुहाड़ियां किताबां नहीं दसियां भी अफजल यही है भी 5 नमाज़ां पढ़ो, अलहदा अलहदा वक्तां ते पढ़ो, अलहदा अज़ानां। क्यों अपनियां किताबां दे खिलाफ कर रही? ते सुन्नियां ने सौं खा ली जे कट्ठियां हो गईयां ना साडी सुन्नी जिहड़ी इहदा बेड़ा डुब जाना। दोवें ना रह कर बेवकूफ इकट्ठे होए। अल्लाह के रसूल ने आम हालात 5 वक्त दसे, मगर फरमाया करनियां पैन ते कर भी सकते 2 कट्ठियां। तो इमाम ने तीनों तरीके सुन्नत है। जामिया तिरमिज़ी में और अबू दाऊद में आपको डिटेल मिलेगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जमा तकदीम भी की है, जमा ताखीर भी की है और जमा सूरी भी की है। नमाजों को जमा करना मेरा क्लिप ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जमा तकदीम ये है कि उसी तिरमिज़ी की हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब सफ़र का इरादा करते और सूरज ढलता, सूरज ढलना शरीयत में कहते हैं कि वो निस्फ़ुन नहर से नीचे यानी ज़ोहर का वक्त दाखिल होता, जो आलमोस्ट आजकल 12 बज के चंद मिनट के ऊपर 12:20 के ऊपर दाखिल हो रहा है। तो वो अगर तो वो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता तो नबी अलैहिस्सलाम घारी में ज़ोहर और असर की नमाज यानी अपने शहर की मस्जिद में पढ़ के निकलते। और अभी अगर सूरज ढला ना होता यानी फजर ज़ोहर का वक्त दाखिल ना हुआ होता तो आप अलैहिस्सलाम सफ़र इख्तियार करते, हत्ता कि असर के वक्त में जाके काफ़िला रोकते, फिर ज़ोहर असर को इकट्ठा करते। ज़ाहिर है सफ़र के अंदर इतने बड़े काफ़िले का फिर पूरा वज़ू का सिस्टम, फिर पूरे जानवर ये वो पूरा करना मुश्किल। तो ये जमा तकदीम है यानी ज़ोहर के साथ असर पढ़ना। जमा ताखीर ये है कि असर का वक्त दाखिल हो जाए और उस वक्त ज़ोहर पढ़ना। और एक तीसरा है जमा सूरी। उसी हदीस में आता है, इमाम शाफी और आम बिन हंबल के कमेंट्स भी इमाम तिरमिज़ी नकल किए हैं कि ज़ोहर और असर इस पूरे वक्त में यानी ज़ोहर का वक्त दाखिल होने से लेकर मगरिब तक किसी भी वक्त में आप नमाज़ों को जमा कर सकते हैं मुसाफिर। जमा तकदीम हो, जमा सूरी हो या जमा ताखीर हो। सूरी कहते हैं ज़ोहर आखिरी वक्त में पढ़ना और असर पहले वक्त में। ये सर आज तो हिसाब रखा जा सकता है, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो नहीं हो सकता था कि जी सर 3:55 पे जनाब असर शुरू हो रही है। 3:55 तो होते ही नहीं थे, वो तो अंदाजे से ही चलते थे ना, तो बिल्कुल यानी अंदाजे से सेंटर में। तो जमा तकदीम, ताखीर और सूरी तीनों सुन्नत है। बाकी वो जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 10 अहादीस हैं 1633 से ऑनवर्ड, उसमें तो अब्दुल्ला बिन अब्बास वाज़े कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के मदीना शरीफ में यानी सफ़र के भी बग़ैर, इससे यह भी पता चला कि ये 3 मौके ऐसे हैं जिनमें तो आप अलैहिस्सलाम कर लेते थे। तो बताना चाह रहे हैं इन तीनों के बगैर भी आपने हमें मदीना शरीफ में ज़ोहर असर की नमाज जमा करवाई और मगरिब और इशा की। ताबईन ने पूछा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए। और आसानी इसी सूरत, बाद लोग जो है ना इसमें एक तरीके अंदर वो एक ताबी कहता है मुझे लगता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो
مغرب آخری وقت میں پڑھی ہوگی، عشاء اول وقت میں، تو یہ اس کا خیال یہ سر، یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا، اب آپ اس کو بٹھا لیں 1 گھنٹے کے لیے کہ سر 1 گھنٹہ تے 35 منٹ بعد عشاء دا وقت شروع ہوئے گا، تو 1 گھنٹہ 3 منٹ بعد تو میں مغرب پڑھاواں گا، یہ آسانی ہے؟ آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں نا۔ زور اثر کو جمع کرنے میں یا تو کوئی حدیث پیش کریں کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوں کہ آج کی زور میں اناؤنسمنٹ کرو کہ زور کی اذان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے یا 2 گھنٹے، اور اثر کا وقت داخل ہونے والا ہو تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو میں آپ کو امت کی ثانی کی خاطر جمع کروا دوں گا۔ تو ثانی یہی ہے کہ زور کی اذان ہوئی ہے، لوگ پہنچے، آپ نے ساتھ زور اثر کٹھی پڑھا دیے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے۔ یہ جواز ہے۔ شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے وہ تو شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے۔ جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ پڑھی ہے، وہ تو قائل ہے، ان کا تو کلپ موجود ہے۔ پاکستان کے دینی مسالک ایک کتاب ہے، ثاقب اکبر صاحب نے وہ لکھی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے، اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے ہیں۔ ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں، اور اہل حدیثوں کے عقیدے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں، اس میں ہر مکتبہ فکر نے اپنے عقیدے خود بتائے ہوئے ہیں علماء نے، اور علماء بھی للو پنجو نہیں، جو بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں۔ اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے، زور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے، لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں، فجر کا، زور اثر کا اور مغرب اور عشاء کا۔ ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈویژن۔ میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا، دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا۔ تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں، اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں، بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اذان میں کہو صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر۔ اور الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آئے اور بارش شروع ہو گئی ہے تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ حکمرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے۔ فرما دیں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، حنفی حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اہل حدیث، شوافع اور دوسرے مسلک جو ہے وہ سب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سفر میں ظہر اور عصر اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہی بات مسلک کی ہے، اس میں جس پر بھی ہو آپ اس پر عمل کریں، اور دوسرے مسلک پر عمل کرنے والوں سے نفرت نہ کریں، وہ بھی ایک مسلک ہے، اس کے بعد دلائل ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے جن لوگوں کی کہ جو جمع کرنے کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم نہیں ہونی چاہیے، جمع تاخیر، یعنی ظہر کے وقت آپ ایسے سفر میں ہیں کہ نماز ادا کرنا اس وقت آپ کے لیے دشوار ہے تو اسے مؤخر کر دیجئے یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جائے تو عصر اور ظہر ملا کر پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، پہلے جمع کر لینا، اگلی نماز کو پہلی نماز سے جمع کرنا نہیں، بلکہ پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں اہل علم کی، آپ حضرات مجھے خام خواہ ان فقہی مسائل میں گھسیٹتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، اور ان چیزوں میں چونکہ اختلاف ہے۔ اب یہ کہ بہرحال میرا بھی ایک عمل ہے، میں کرتا ہوں کسی شے پر عمل، لیکن میں اپنا وہ عمل یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ خام خواہ کو گویا کہ ایک طرح کی تلقین ہو جائے گی کہ میں اپنے فتوے کی تشہیر کر رہا ہوں یا میں مفتی بن گیا ہوں، اس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔